تو مجھے بتائیے کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کے روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ، ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ، تو یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے نحوست ہے، توہمات ہیں۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے۔ کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، سب توہمات ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے، لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس ہیں۔ کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ ین اور نیک روح بری جو ہے ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں۔ بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب کیونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اس روح آ گئی ہے واپس۔ اس طریقے سے نہیں، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی جمعراتیں جو بیٹھتے ہیں وہ روٹی روزی لیتے ہیں، آپ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے۔ ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصالہ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکے، اوپر لیکچر صدقہ اور خیر کا ثواب۔ اس حدیث ہے کہ 3 اعمال کا ثواب، نمبر 1 ان کی بات اس کے مرنے کے بعد بخاری میں، دوسرا صدقہ جاری کیا اس کے بعد بھی جاری رہا اولاد جو، اور اسی کو سپورٹیو نسائی میں بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود۔ جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے، ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو، ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں صدقہ کروں، ثواب ملے، کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا یہ ام سعد کا، تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں۔ مولوی تو کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دیں، یہ لوگ یار ہوتے ہیں، آپ ان سے کھا رہے ہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا دیا وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، بالکل 180 ڈگری ہے۔ لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتہ ہونا ہے، بھلے اس کا جواز موجود ہے، غریبوں کو چاہے علماء کرام ہو یا ائمہ مساجد ہوں آپ کھلا سکتے، لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا بالکل جھوٹا عقیدہ۔ قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے، سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہیں نا، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ وہ آگے ذکر آئے گا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم اللہ اپنی شان کے نحن اقرب حبل الورید، وہ ہماری رگے جان سے بھی، فلولا ان کنتم غیر، تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دکھ کے دین کے معاملے کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لے، کہاں بھاگ کے جا سکتے، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم مرے ہوئے کو واپس۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں، اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کس پرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا نہیں ہے، یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر ہے۔ البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر، جیسا کہ برزخی معاملہ ہمیں نہیں کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کی آہٹ، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے، اور نیکوکار ہے تو وہ کہ میں اپنے، تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سن، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریعہ مکلف ہے نا، اور اگر یہ سن لے تو بے ہوش ہو، وہ کہتی ہے کدھر لے کے جا، اور نیک میت کہتی ہے مجھے بڑا خطرہ من عذاب القبر۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس
कौल पर साबित कदम रखता है और आखिरत की। तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन सा कौल है, तो आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, और आप फरमाया ये दुनिया और आखिरत में। इससे मुराद ये कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उससे कब्र में सवाल किए मर रब्बु, तो वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर नबी इस्लाम ने ये आयत पढ़ के कहा कि कुरान में भी इस बात का उससे साबित। तो कब्र के अंदर जो उससे सवाल किए, वो जो रूह का लौटना है वो बरज़खी है, वो दुनिया में नहीं आ रही होती ना। उसको कोई कैमरा लगा के ऑब्जर्व कर सकता, ये भी जरा ज़हन में रखिएगा, कोई ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता, फरिश्तों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। कैमरे या ये फिजिकल वर्ल्ड की चीजें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व हो सकती हैं, जो आलम बरज़ख की चीजें हैं वो ऑब्जर्व नहीं हो। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि कब्र में मेरे बारे में भी पूछा जाता है, मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहा। वो कहता है हुजूर दिखाए जाते हैं ना। अबू दाऊद में अल्फाज है अल्लज़ी बुइसा फीकुम, हम उस मर्द की बात कर रहे हैं जो तुम में मबूस। तो वो कहता है हुआ मुहम्मद रसूल, वो तो मोहम्मद थे अल्लाह के रसूल। वो थर्ड पर्सन के सीगे में खिताब कर रहा होता, वरना तो वो कहता सेकंड पर्सन में कहता हादा मोहम्मद रसूल, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद है। कहता वो तो मोहम्मद रसूल। में मेरा क्लिप भी है ना, कब्र में 3 नहीं 4 सवाल होंगे। तिरमिज़ी में तो हदीस है मर रब्बू का मा दीनों का मन नबी, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरा नबी को। तू किदा मुकल्लिद, तू कहने फिड़के दा, तेरी केड़ी मसीती, तेरा केड़ा बाबा, ए कोई नहीं। ए जमीन दे उत्ते होते है, जमीन दे अंदर अल्लाह का सिक्का चल। इधर भी ता इनका चल रहा है कि अल्लाह ने खुली छुट्टी दी, मरने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का चल, अल्लाह का सिक्का। अबू दाऊद में आता है कि जो मुमिन है ना, वो ये कहता है कि रब्बी अल्लाह, और कहता है दीन इस्लाम, और कहता हुआ मोहम्मद रसूल। तो चौथा सवाल फिर होता है, 3 सवाल है इनमें, कब्र के 4 सवाल में रह क्लिप। वो फरिश्ते कहते हैं तुझे कैसे पता चला। वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी तो मैं नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान लाया, उनके सच होने की तस्दीक की। तो फिर उसके लिए ये चौथा सवाल है कि उसे पता। तो जिन्हें किताब पढ़ी नहीं और वो हाफिज़ कुरान अली नहीं पढ़ता, तर्जमे नाल पढ़ता है, ताई उन्हें पता लगता है ना कि विच के लिखे है, वरना तो नहीं पता चलेगा। और बुखारी में है कि मुनाफिक से जब सवाल होते हैं तो हर सवाल के जवाब में कहता है ला अदरी हाय आता ला अदरी हाय अफसोस मुझे। तो फरिश्ते उससे तो चौथा सवाल फिर करते, जब वो कहता है ना मुझे कुछ पता नहीं, तो वो फिर कहता है कि मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे, सुन सुना के सुनी, यानी हम तो शुरू से ही ये हैं, हम तो शुरू से ही यहाँ आज मानते हैं, मैं तो यही कहता था। तो फरिश्ते कहते हैं, ये भाइयों मोस्ट डिटेल हदीस है अज़ाबे कब्र के हवाले से। मैं इसे वर्ड बाई वर्ड पढ़ूंगा ओरिजिनल किताब से। सुनन अबी दाऊद में 4753 है, मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 4 सफा 287 पर 18557 है, और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 107 नंबर हदीस है, मिशकात में 1630 नंबर। अच्छा, ये अबू दाऊद की जो इसकी रवायत है और मुस्नद अहमद की, उसमें आमश मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहा है। लेकिन जो अल मुस्तदरक लिल हाकिम की रवायत है उसमें इमाम आमश ने अपनी समा की तसरीह की है और उन्होंने कहा कि मैंने हदीस सुनी है, अन से रवायत नहीं की बल्कि उन्होंने हद्दसना से की है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम 107 नंबर हदीस, मैं वो पढ़ने लगा हूँ वर्ड बाई वर्ड, ताकि इसका सोजो गुदास जो है वो कायम है। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। हम कब्र तक पहुंच गए, अभी उसकी लहद तैयार नहीं हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ गए, इस हाल में गोया हमारे सरों पर परिंदे हैं, यानी फुल अटेंटिव होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठ गए। आपके मुबारक हाथों में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन को रेत रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर उठाया और फरमाया अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। आपने 3 बार ये बात इरशाद की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते। अच्छा, कुरान में मलकुल मौत का नाम आया है सूरह सजदा के अंदर, अहादीस के अंदर भी, अलबत्ता तौरात में इसका नाम इजराइल भी आया है। और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन हैं, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है। लिहाजा मौत के फरिश्ते को इजराइल कहना भी जायज हमारे सलफ के, क्योंकि आजकल बाद लोग कहते हैं इजराइल भी मलकुल मौत ही कहना चाहिए, इजराइल का लफ्ज भी साबित। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ जा।
وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جائے۔ اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوئی، پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے۔ علیین اور سجین یہ دو مقامات، ایمان والوں کی روحیں جو ہے علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا ہے۔ سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے۔ اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا، پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ایک مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے، یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل میں۔ پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون؟ من رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل آئی، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتا ہے نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو کسی حدیث میں بھی اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کی۔ یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو آیا نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہیں، جامعہ ترمذی 3100۔ اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیتی تو نماز پڑھتا ہے، دیکھ لو کوئی چیز، تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات، تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہوا۔ اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78، تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق۔ اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا، اگر سنا کے سننی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سننی ہوگا تو تصدیق۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول، یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا۔ وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح، یعنی نیک عمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے۔ جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں،
اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے. کر گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر، گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا، اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ اب اس سے بھی سوال ہو. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی. وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو. بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل. پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کر. مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہا ہے. اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو کسی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا. تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس وہ حدیث میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو بھی بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا. تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والا. تعالی اللہم اجرنا من النار. 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں. تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے. وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس. تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں.
जैसा कि तुम में से किसी को अपने बिछड़े हुए शख्स के मिलने पर खुशी होती है। तो वो ऑलरेडी जो मुर्दा रूहें वहां पर पहुंची होती हैं, जो मर चुके शख्स जो होते हैं उनकी रूहें, वो नई आने वाली रूह से पूछते हैं फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। फिर वो कहते हैं इसे छोड़ दो क्योंकि ये अभी अभी दुनिया के गम में मुब्तला होकर यहाँ पर आया है। तो मरने वाला शख्स कहता है कि तुम जिस शख्स के बारे में मुझसे पूछ रहे हो वो तो फौत हो चुका है, क्या तुम्हारे पास नहीं आया? वो कहते हैं इसे तो उसके ठिकाने हाविया यानी जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है। और जब काफिर शख्स की मौत का वक्त आता है तो अजाब के फरिश्ते बालों का लिबास लेकर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं नाराज होने वाली नापसंदीदा रूह निकल, अल्लाह के अजाब की तरफ चल। वो मुर्दार की इंतहाई बदबू की सूरत में निकलती है, हत्ता कि वो इसे जमीन के दरवाजे के पास ले आते हैं तो वो कहते हैं ये कितनी बदबूदार है, हत्ता कि इसे काफिरों की रूह के पास मिला दिया जाए। अब देखें कि वो मोमिन पूछ रहे होते हैं, अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बुरा नहीं मनाना। वो मोमिन कहते हैं कि फलां शख्स का क्या हाल है, फलां बुजुर्ग, फलां मौलवी साहब, फलां हज़रत साहब किधर है? वो कहना वो तो जनाब कदों मार बैठे तो आड़े को नहीं पहुंचे, और फिर फरिश्ते जनाब इतने नहीं आए जो दोज़ख की चाहिए, देख ले। यानी वो इसीलिए पूछ रहे होते हैं कि तू तो चल हम तक पहुंच गया, फलां भी एक दुनिया में बड़ा कोई मशहूर नेक आदमी था, वो किधर गया? तभी तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना उसको कि उसको भी यहाँ पे आना चाहिए। तो उनको बताया जाता है कि भाई वो यहाँ पर नहीं को कहीं और। 12वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 1071 नंबर और मिशकात में 130 नंबर है। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत को दफन किया जाता है तो 2 स्याह फाम नीली आंखों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं, उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। स्याह फाम नीली आंखों वाले खतरनाक शक्ल के फरिश्ते मुनकर और नकीर। बस वो कहते हैं तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है। तो वो कहता है वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं हमें पता था तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है। ये 70 कहते हैं कसरत, हद नजर तक कुशादा कर दिया जाता है। फिर उसके लिए इसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर इसे कहा जाता है सो जा। वो कहता है मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूं ताकि उन्हें बताऊं कि मैं कामयाब हो गया हूं। लेकिन वो कहते हैं कि तू दुल्हन की तरह सो जा जिसे उसके घर का अजीज तरीन फर्द ही आकर बेदार करता है, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे उसकी ख्वाबगाह से क़यामत वाले दिन बेदार करे। यानी उसे लिटा दिया जाएगा, फिर उस पर वो कैफियत वो जन्नत वाली तारी रहेगी, फिर अल्टीमेटली अल्लाह ताला उसे दोबारा से जिंदा करे। और अगर वो मुनाफिक हुआ तो वो कहेगा मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना तो मैं भी वैसे ही कहा करता था, यानी मुझे नहीं पता, अल्लाह की वो गवाही नहीं दे सकेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार नहीं कर, मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते कहेंगे हमें पता था तुम यही कहोगे। पस जमीन से कहा जाता है इस पर तंग हो जा। वो इस पर तंग हो जाती है हत्ता कि उसकी हड्डियां और पसलियां एक तरफ की दूसरी तरफ आ जाती हैं, यूं बोले औज़ुबिल्लाहि ताला, और उसे मुसलसल अजाब होता रहेगा हत्ता कि अल्लाह उसे ख्वाबगाह से दोबारा जिंदा करेगा। यानी क़यामत तक उस पर वो उस हालत में अजाब रहेगा, हमें नजर नहीं आएगा। जैसे सोया हुआ शख्स एक डरावना ख्वाब देखता है वो तकलीफ महसूस करता है, 5 खड़ा शख्स नहीं महसूस। और सुनन दारमी में एक हदीस है सही सनद के साथ, मिशकात में 134 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 99 अजदहे उस पर, 99 जो है खतरनाक डेंजरस किस्म के सांप उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसे डसते रहते। और वो इतने खतरनाक अजदहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उनमें से कोई एक भी दुनिया पर अपने फुंकार फेंक दे तो दुनिया की जमीन कभी सब्जा ना उगाओ, ऐसा जहर है उनके। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये भाइयों अज़ाब कब्र कैमरे से नहीं देखा जा सकता, ये अल्लाह ताला ने पर्दा रखा। 13वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 2308, सुनन इब्न माजा में 4267, मिशकात में 132। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाया करती। साथियों ने पूछा हजरत जब दोज़ख का जिक्र करते हैं उस वक्त तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन कब्रिस्तान आकर आप पर ऐसी हालत क्यों तारी हो जाती है? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें बच गया अगली मंजिलें उसके लिए आसान होती चली जाएंगी, और जिसे यहाँ पर मुश्किल दरपेश हुई उसकी अगली मंजिलें इससे भी मुश्किल दर मुश्किल होती जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कब्र से ज्यादा सख्त और बुरा मंजर कभी नहीं देखा। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो गौता खाकर
غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں، اور اس کے اوپر اتفاق ہے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی جان نکالنے پر مامور ہیں، ملک الموت علیہ السلام ان کے ساتھ اٹیچ فرشتے، کہ وہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کے جسم میں گویا کہ غوطہ لگا کے ان کی ایک ایک رگ و جان سے روح نکالتا ہو، اعوذ باللہ تعالی، اور سخت تکلیف ہو۔ یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، چونکہ میں آلریڈی اس کے اوپر 2 لیکچرز ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 117A اور 117B۔ 117A جو ہے وہ عذاب قبر سے ریلیٹڈ 10 آیات میں نے قرآن حکیم کے مختلف پورشن سے کور کی تھی، اور 117B میں 17 صحیح الاسناد حدیث اکثر بخاری و مسلم سے عذاب قبر سے ریلیٹڈ اور نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے